دوسرا مسئلہ ہے قربانی کے جانوروں کی عمریں۔ دیکھیے شریعت نے جہاں عبادتیں مقرر کی ہیں وہاں ان عبادت کی شرائط بھی مقرر کی ہیں، اور ان شرائط کا خیال کر کر جب آدمی اس عبادت کو انجام دیتا ہے تو وہ عبادت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی جانور ملا اور آپ نے اس کو اٹھا کر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، نہیں، شریعت نے یہ بھی مقرر کیا ہے کہ کون سے جانور کی قربانی درست ہے، کون سے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، کون سے جانور کی قربانی میں کتنا عیب ہے کہ جس سے قربانی ہو جائے گی اور کتنا عیب ہے ایسا کہ جس سے قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا ان ہدایات کو سامنے رکھ کر اس عبادت کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ دمبا، بکرا، بھیڑ، یہ ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے، یعنی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ شریک ہونے کا مطلب ایک اور بھی ہے، وہ بھی ساتھ سمجھ لیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سے 8 آدمی نہیں ہو سکتے، لیکن ایک آدمی اگر ایسا ہے، گھر میں مثال کے طور پر 4 آدمی اس کے رہ رہے ہیں، گھر میں 4 آدمی رہ رہے ہیں، اور ایک آدمی ان 4 آدمیوں کی طرف سے پوری ایک گائے، پورا ایک اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کر رہا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ 7 حصہ ڈالنا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں، 7 حصے لینا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں۔ ایک آدمی ایک جانور بھی بڑا اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر سکتا ہے اپنی طرف سے کم جتنے حصے ہوں، زیادہ سے زیادہ کی جو حد ہے وہ حد 7 ہے، 8 نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور بات، آدمی چاہے تنہا کوئی قربانی کر رہا ہے، بکرا کر رہا ہے، یا ایک گائے کر رہا ہے، یا اجتماعی قربانی میں کہیں پر حصہ لے رہا ہے، گھر کے 4-5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، ایک جانور لے کر آ رہا ہے، بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ مشترکہ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے تو قربانی میں جتنے بھی شرکا ہیں ہر شریک کی نیت جو ہے وہ ثواب کی ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل۔ گوشت کھانا منع بھی نہیں ہے، آپ ایک بوٹی کسی کو نہ دیں، سارا گوشت آپ اٹھا کر فریزر میں رکھ دیں، آپ کی قربانی بھی درست ہو گئی، آپ کھا بھی سکتے ہیں، 6 مہینے تک کھائیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جتنے بھی شرکا ہیں، تمام کے تمام شرکا کی جو نیت ہے وہ نیت ہو ثواب حاصل کرنے کی۔ مجھے مثال یاد آ گئی، وہ میں مثال دے دوں، بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جو آدمی نمازی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے صحیح معنوں میں، جو آدمی نمازی ہو، نماز پڑھنے سے اس کے روح کو تسکین ملتی ہے، ایسا ہی ہے، اس کے روح کو سکون ملتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی؟ بتائیے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، نہ اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھ رہا ہے، نہ اجر اور ثواب کی نیت ہے، نہ فرض کی ادائیگی کی نیت ہے، صرف اس لیے تاکہ یہ ٹیمپریشر جو ہے وہ ذرا سا ختم ہو جائے اور میں ذرا سا سکون مجھے مل جائے۔ نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ کی رضا کی نیت کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس سے سکون بھی مل رہا ہے، تو دونوں فائدے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ اصل مقصد جو ہے وہ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانوروں کی شریعت نے عمریں مقرر کی ہیں، لہذا اس عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو قربانی صحیح ہوگی، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بکرا بکری جو ہے وہ اس کا 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، 1 دن بھی اگر کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بھیڑ، دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، اگرچہ 1 سال کا نہیں ہے، تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ بھیڑ اور دمبا، گائے، بیل،
بھینس ان کی عمر کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اس عمر کا لحاظ کر کر اگر جانور آپ خریدیں گے تو قربانی درست ہوگی، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ عام طور پر یہ پیش آتا ہے کہ جب ہم کوئی جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جانور بیچنے والا جانور کی آپ عمر پوچھتے ہیں، دانت دیکھتے ہیں، تو یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دانت یہ علامت ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ عمر کا پورا ہونا یہ شرط ہے، اور اس پورا ہونے کی جو علامت ہے وہ 2 دانت کا ہونا۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہے لیکن دانت کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس سے قربانی ہو جائے گی۔ ہم سب سے پہلے دانت دیکھتے ہیں، بھائی دانت نہ دیکھیں، سب سے پہلے عمر دیکھیں۔ اگر عمر مکمل ہے، پوری ہے، جو شریعت نے بتلائی ہے، تو دانت ہیں یا نہیں ہے، اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایک جانور بیچنے والا، وہ آپ اس سے جانور کی عمر پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی گائے کتنے سال کی ہے، وہ بتاتا ہے کہ 2 سال کی ہے، اور آپ کو اس ظاہری طور پر اس گائے کی جو قد کاٹ ہے، اس کی جو صحت ہے، اس کا جو گائے کی جو جسامت ہے وہ بتا رہی ہے، یعنی ظاہری جو حالات اور قرائن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جانور بیچنے والا جو عمر بتلا رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، تو اس جانور بیچنے والے آدمی کی بات پر اعتبار کرنا درست ہے۔ اور اگر وہ بات ایسی کہہ رہا ہے کہ جس سے ظاہر حال اس کی تائید نہیں کر رہا، ظاہر حال اس کی تکذیب کر رہا ہے، تو قربانی جائز نہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس عبادت کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی شہرت اور نام و نمود کے، اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیں۔ بہت عظیم الشان عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم نام و نمود سے بچیں، ہم ریاکاری سے بچیں، ہم دکھلاوے سے بچیں، اور اس کا تعلق اور اس کا فیصلہ بندے کا اور اللہ کا ہے۔ فیما بینہ و بین اللہ، ہم کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر ہمیں فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ رک جاؤ، اپنی زبان کو روک لو۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، وہ اللہ کے راستے میں قیمتی ترین جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے، تو اس کے جذبے کو سلام۔ ہاں ریاکاری ہوگی تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔